تصوف کے حوالے سے غامدی صاحب کے افکار کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ جو ہے جو غامدی صاحب سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہمیں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو ان کو پڑھنا پڑے گا, ان کو دیکھنا پڑے گا, اور پھر ایک ایسی شخصیات کے بارے میں یا ایک ایسی چیز کے بارے میں کہ جس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا. ہم یہ اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں اور جب وہاں پر ان کا جو ہے وہ ایک ان کی رائے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا. ایک بات تو یہ ہو گئی ہے. مختصر کرتا ہوں, آخر میں ایک معصومانہ سے سوال ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ مبادی کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے اور وہ جو نظم قرآنی ہے اس کی بات کرتے ہیں, مبادی حدیث بھی بیان کی ہے, سنت بھی اور قرآن کی بھی. تو اب پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ارتقائی مراحل میں جو ہے نا یہ معاملات ہوتے ہیں. تو معصومانہ سے سوال یہ ہے کہ 1200-1300 سال کے بعد یہ ارتقائی مراحل پورے مکمل ہوتے ہیں. مطلب یعنی جن کی بات کے اوپر آپ نظم قرآن کو اوتھینٹک مانتے ہیں, ان کی جو تشریحات ہیں نظم قرآنی کے حوالے سے اس کا اوتھینٹک مانتے ہیں, لیکن ان کی جو آ رہا ہے 1200 سال سے چلی آ رہی ہیں, ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے ارتقائی مراحل میں تھے. مطلب معصومانہ سے سوال یہ کہ ایسا کیا ہوا ان لوگوں کو کہ وہ سب کے سب غلط تھے اور آپ کے رائے کے اندر جو ہے وہ جو آپ سمجھیں گے وہ سب نہیں سمجھ سکتے. ہم لوگوں کو سب سے زیادہ اسی سوال کا سامنا رہتا ہے, بھائی یہ 1200 سال کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور آپ لوگوں کو کیسے آ گئی. اور یہ سوال انسانی عقل اٹھاتی ہے اور فطری سوال ہے. اس سوال کو جاننے کا, اس سوال کو اپروچ کرنے کے 2 طریقے ہیں. میں جب غامدی صاحب سے انٹروڈیوس ہوتا, اپنا طالبانہ سفر شیئر کر رہا ہوں آپ سے, تو میں اس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا اور یہی سوال تھا جو مجھے پریشان کرتا تھا ہمیشہ. ہو کیسے سکتا ہے, ایک بھی نہیں پیدا ہوا. آج غامدی صاحب ہی آئے ہیں کہ جنہوں نے ایک نئی دنیا جو ہے وہ واقع کر کے آپ کے سامنے رکھ دی. تو یہ سوال لے کر دیانتداری سے میں ان کی فکر کی طرف گیا. ایک عملی اسائنمنٹ ہے چھوٹا سا, یعنی جس سے خود میری ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوا اور اپنے باپ دادا کے افکار سے مختلف ہم نے بات کہنی شروع کی. ایک اسائنمنٹ ہے اور میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ کاپی اور قلم لے کر 2-3 دن کے لیے کمرہ بند کر کے وہ اسائنمنٹ کر لیں. دنیا میں کوئی شخص اگر اس اسائنمنٹ پہ مجھے مطمئن کر دیتا ہے تو میں یہ ماننے کو تیار ہو جاؤں گا کہ 1200-1300 سال میں کسی شخص نے بھی آج تک غلطی نہیں کی. بعض چیزیں ہوتی ہیں نظریاتی, آپ زبان پہ گفتگو کریں گے, آپ تہذیب پہ گفتگو کریں گے. بعض چیزیں ہوتی ہیں اطلاقی. قرآن مجید کے اندر وراثت کے قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, لکھ کے بیان کیے ہیں, اور یہ کہہ کر بیان کیے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ کون بالحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے, اللہ ہی یہ بات جانتا ہے اور اللہ نے حصے مقرر کر دی. ایسے ہی ہے, وہ حصے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے, وہ ریشوز کے اندر ہیں, فگرز کے اندر ہیں. 1/8 ہوگا, 1/4 ہوگا, 1/6 ہوگا, بیٹے کو بیٹیوں سے دگنا ملے گا. ایک سوال میں رکھتا ہوں, جو شخص مجھ سے پوچھتا ہے نا 1200 سال میں کوئی غلط نہیں ہو سکتا, ایک سوال ہے. قرآن مجید نے یہ بتایا اور میں نے اس سوال کو بطور اسائنمنٹ لیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کوئی عورت رخصت ہوتی ہے, اس کے ماں باپ بھی ہیں, تو دونوں ماں باپ کو 1/6 ملے گا. 12 روپے اگر کوئی چھوڑ کے مرا ہے تو دونوں کو 2 روپے مل جائیں گے, 1/6. اس کے بعد قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر کیا حصے ہوں گے, اولاد ہے تو کیا حصے ہوں گے. اگر اولاد ہے اور شوہر بھی زندہ ہے تو اس کا حصہ قرآن نے بیان کر دیا 1/4 ملے گا اسے. 12 میں سے 3 روپے اس کو مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے اگر بیٹیاں ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 ملے گا. 12 کا 2/3 بنتا ہے 8 روپے. ترکہ ہمارے پاس بچا ہے 5 روپے. 5 روپے میں سے 8 روپے نکال کے دکھائیں, اس کے بعد اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ 1200 سال میں کیا کوئی امت کے اندر علم, اجتماعی بصیرت, ہمارے بزرگ, ہماری وہ روایت کسی معاملے میں غلطی کر سکتی ہے. میں بھی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ مفروضے کو میں مان لوں 1 منٹ کے لیے کہ کوئی استدلال پہ مبنی ہے کہ غلطی نہیں کر سکتے. قرآن کی آیت میں بیان ہوا ہے یہ کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا
یہ مسئلہ ہے نا. تو میرا سوال ہے کہ میں نے اپنی طالب علمانہ زندگی کا آغاز غامدی صاحب کے افکار کا اس عملی اسائنمنٹ سے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا جواب کیا دیا گیا ہماری ماضی کی علمی روایت میں؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو حصے لکھے ہوئے ہیں قرآن مجید میں ان کے مطابق تقسیم نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم لوگ آگے بڑھ کے سب کے حصے کم کر دیں گے. اس کو اول کہا جاتا ہے. اہل تشیع نے بھی اس مسئلے کو حل کیا اور انہوں نے کہا کہ جن کے حصے مشروط ہوتے ہیں صرف ان کے کم کیے جانے چاہیے. آپ کو اگر میں موقع نہیں ہے اس وقت وہ روایتیں بتاؤں کہ خود تابعین نے کیا تبصرے کیے ہیں اس پہ، اور کہا کہ وہ خدا جو سمندر میں پانی کے قطرے اور کائنات میں درختوں کے پتے اور صحراؤں میں ریت کے ذرے گن سکتا ہے، وہ 1/6 اور 1/4 اور 2/3 کو نہیں گن سکتا. یہ عملی اسائنمنٹ ہے. غامدی صاحب کی زندگی کا پہلا اسائنمنٹ ہے جو انہوں نے مولانا مودودی کی خدمت میں پیش کیا تھا اور کہا کہ یہ جو پوری امت کہہ رہی ہے. اچھا آگے بڑھ کے میں بتاؤں گا، اس سے آپ کو واضح ہوگا کہ ہم لوگوں کی جو یہ تکلیف ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھے ہیں یا کوئی رائے دیتے ہیں، تو جب لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آیا تو اس کا انہوں نے پھر حل بیان کیا. اور وہ حل جب آپ سنیں گے، اور یہ حل میں آپ کو کوئی ادھر ادھر کے عالم کی کتاب سے نہیں بتا رہا، ماضی کا علم اس حل کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں جو حصے لکھے ہوئے ہیں ایک اور نسخہ بھی ہے، ایک اور قرات بھی ہے، اس میں اس سے مختلف الفاظ ہیں، اس میں اخم من الام کے الفاظ ہیں. لہٰذا یہ سورہ نساء کے اندر بیان کیے جانے والے حصے ہوں یا آخر میں بیان کیے جانے والے حصے ہوں، اس میں خیافی بہن بھائیوں کے الگ ہیں، حقیقی بہن بھائیوں کے الگ ہیں، اور یہ ہمیں فلاں بن فلاں کے پاس قرآن کا ایک نسخہ تھا اس سے ملتے ہیں. گویا اس نسخے کے تحت ہم اس قرآن کو منسوخ سمجھیں گے، تو پھر یہ جو بقیہ قرآن بچا ہے اس کو کس کے تحت تجدید سمجھیں گے؟ تو اتنے گمبھیر مسائل ہیں. جب کوئی ہم سے یہ کبھی گفتگو آپ نے ہم سے پبلک میڈیا پہ نہیں سنی ہوگی کہ ہم بیٹھ کے بتائیں کہ ہمارے ماضی کے علماء کی اس معاملے کے اندر کیا رائے ہے. آپ سوچیں کہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ حب انا کانا ابانا ہمارا، کہ آپ کہیے کہ ہمارا باپ گدھا تھا، اللہ نے حصے رکھے ہوئے ہمیں نہیں مل رہے، کیا کریں؟ تو کہا سب کے حصے کم کرو. دو سوچ سکتے ہیں اللہ میاں کے بتائے. آپ اس وقت جائیے گوگل کے اوپر، پہلا لفظ لکھیے انہیریٹنس لاز آف قرآن. سب سے پہلے آپ کو ملحدین اور مستشرقین کے آرٹیکلز ملیں گے کہ کامیڈیز آف ایرر ان قرآن. وہ کہیں گے کہ اس قرآن کی افاقیت کی بات کرتے ہو، 1/4 اور 2/3 اور 1/6 کو جمع نہیں کر سکتے، اس خدا کی بات کرتے ہیں. تو یہ عملی اسائنمنٹ ہے اس سوال کے جواب میں جو آپ نے پوچھا کہ کیا ماضی کے اندر کوئی غلط ہو سکتا تھا، کہ یہ جو آج کے دور میں ایک نئی فکر پیدا ہو گئی، ہماری فکر کی بنیاد سمجھ میں آئے گی آپ کو. اور پھر ہم نے اس مسئلے کا وہ حل کوئی اس سے پیش نہیں کیا کہ خارج کیا سمجھے گا قرآن کے بارے میں، آؤ ہمیں کو تقسیم. خود قرآن کو جب آپ غور و فکر کا محور و مرکز بناتے ہیں، کیسے اس کی زبان فیصلہ کن اور قطعی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اس دوسرے سوال کا جواب. یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے آپ کے، صوفیہ حضرات سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ میں ذاتی طور پہ آپ سے عرض کروں کہ اپنی طبیعت، اپنے مزاج کے لحاظ سے جو کچھ تصوف کی عملی روایت نے ہمیں دیا ہے، ہم لوگ اس کے زیادہ قریب ہیں. خود غامدی صاحب اس کے زیادہ قریب ہیں. آپ ہمارا ادارے کا تعارف کھول کے پڑھیں جو 1983 میں لکھا گیا ہے، اس کا بنیادی نقطہ ہے جو غامدی صاحب نے اپنے قلم سے لکھا کہ اس ادارے کی بنیاد کا مقصد ہے کہ ایسی خانقاہیں بنیں کہ جہاں پر جائیں لوگ اور یہ سارا معاملہ ہو، جس کو ہماری تصوف کی روایت نے باقاعدہ ایک شکل دی، ایک جامع صورت دی ہے. تو ہم اس ٹریڈیشن کو انسانوں کے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں. جہاں پر اختلاف ہوا، وہ اختلاف برہان کا جو مضمون ہے، شریعت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، ان 4 چیزوں کے بارے میں ایک اختلاف ہے. اس اختلاف میں ہم نے صوفیاء کے نقطہ نظر کو پریزنٹ کیا ہے. ہمارے نقطہ نظر کے مطابق جہاں پر وہ چیز پائی جاتی ہے، اس پریزنٹیشن کو دل آزاری پہ معمول نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ہم اس بات کو کبھی دل آزاری پہ معمول نہیں کرتے کہ علماء کہتے ہیں کہ بھئی ان کی فکر تو گمراہی کی فکر ہے، یا معتزلہ کی فکر ہے، یا تجدد پسندی کی فکر ہے، یا چیزوں کو محدود کرنے کی فکر ہے. اس سے کوئی دل آزاری کی، یہ ایک علمی نقد ہے. اس نقد کو ریفیوٹ کرنے کا وہ طریقہ ہے جو انہوں نے اپنایا. ہم نے ایک بات پیش کی، ہمیں صوفیاء کی عبارتیں پڑھ کے یہ تاثر ملا، اور یہ تاثر بھی دین کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ہم بیان کریں.
ہم اس کے مقابلے میں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ صوفیاء کے مقابلے میں امام فرائی کھڑے ہیں، ہم کہتے ہیں توحید کھڑی ہے بھائی، نبوت کھڑی ہے، رسالت کھڑی ہے، آخرت کھڑی ہے، شریعت کھڑی ہے۔ تو اس کو آپ اس زاویے سے سمجھیں کہ ہم بھی اس کو اہمیت حق کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں محسوس ہو کہ اللہ کی ان حدوں کے اندر کہیں کوئی ادنا انحراف پیدا ہو رہا ہے تو ہم اس کو بیان کریں۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ طریقہ یہ ہے کہ علمی طریقے سے جواب دیا جائے۔ ایک جواب انہوں نے دیا اور بتایا کہ ابن عربی کا ایک نظام فکر ہے، اس کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نبوت عامہ کی یا نبوت کے جاری ہونے کی، اس کو ان کے نظام فکر میں دیکھیں۔ تو میں نے اس پہ تبصرہ کیا ذرائع تفنن کہ یہ تو ہماری بات کی تائید ہو گئی کہ ہم کہتے ہیں پورا ایک متوازی نظام فکر ہے، اسی میں دیکھنا چاہیے۔ تو جب ایک متوازی نظام فکر ہے تو اس میں نبوت کی اصطلاح آ رہی ہے، اس کے اندر وہ اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں۔ اتنی سادگی سے چیزوں کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ پوچھتے ہیں کہ تصوف کے بارے میں تنقید کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی تصوف اصل میں شریعت کی معرفت کا نام ہے۔ یہ تصوف ایک علم ہے، ایک نظام ہے، اس کے اندر کچھ لوگ اس بات کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ جب وہ پریزنٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی عبارتیں زیر بحث آتی ہیں، پھر ان کی عبارتوں کے اوپر بنیاد رکھ کے آگے کچھ افکار ڈیولپ ہوئے ہیں۔ وہ افکار ابھی انہوں نے فرمایا تھا نا کہ جی یہ جو جدید لوگ ہیں آپ لوگوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جو گمراہ لوگ ہیں وہ کن فکروں سے متاثر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو کن کن کا نام لے رہے ہیں ہم۔ تو علم کی ٹریڈیشن کو آگے بڑھائیں۔ علم کا ٹریڈیشن حقائق کو واضح کرے گا، اور علم کے ٹریڈیشن کو آگے بڑھانے کا طریقہ وہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔ ایک کتاب، نہ وہ کوئی لٹ ہے نہ وہ کوئی فتویٰ ہے، اپنی رائے بیان کی، ہماری رائے پہ تنقید کی اور ایک زاویہ نظر لوگوں میں روشناس کرا دیا، ایک زاویہ نظر ہم نے روشناس کرایا۔ اس میں آپ ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم کہیں نہیں صوفیاء نے بڑی برِ صغیر میں اسلام پھیلایا لہٰذا آپ ان کی ہر بات مان لیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ وہ ان کی بات ہو یا امام حنیفہ کی بات ہو وہ تو سورسز پہ مانی جائے گی، شریعت پہ مانی جائے گی۔